السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. سامعین محترم، آج جس رکوع مبارکہ کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ 5واں رکوع ہے۔ فَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کرو اے انسانوں وہ وقت بھی قابل ذکر ہے۔ الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا، کیا کہا؟ یا مریم ان اللہ اصطفاک، کہ اے مریم بلا شبہ بلا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا، یعنی مقبول فرما لیا۔ آپ کسی نظر کی یا منت کی ایک طریقے سے اس کا حصول ہیں، اور آپ کی والدہ نے بھی، کیونکہ پچھلے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں حضرت عمران کی والدہ نے ان کو منت یا نظر مانگ کے اللہ سے مانگا تھا کہ میں اس کو تیری راہ میں لگا دوں گی، اور یہی بات پھر حضرت مریم علیہ السلام کے درجے میں کہی جا رہی ہے کہ حضرت مریم کو اللہ نے چن لیا ہے۔
صرف اس کام کے لیے تو چنا ہی چنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار اور مطیع بندی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بہت اعلیٰ درجے تک عبادت کرنے والی بھی بنتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے بھی وطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا ہے جو کہ خود بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ تو بے شک ہے مریم ان اللہ اصطفیٰ کے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرہ کے اور آپ کو پاک صاف بنا لیا گیا ہے، واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، یعنی کردار کی پاکی بھی ہے، قول و فعل کی بھی پاکی ہے، عمل کی بھی پاکی ہے، اور ساتھ ساتھ واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اور تمام جہان والوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب فرما لیا۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی، اے مریم اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کے حکم کی۔ تو اے مریم اطاعت کرتی رہو، سب سے پہلے حالت فرما برداری میں رہو، لربک اپنے پروردگار کی اطاعت کرو، واسجدی اور سجدہ کرتی رہا کرو، یعنی جو تم اپنے محراب میں نمازیں ذکر اذکار کر رہی ہو اور سجدہ شکر ادا کر رہی ہو کرتے رہو، ورکعی مع الراکعین، اور ساتھ ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو۔ یعنی یہاں نماز باجماعت کی بھی اہمیت کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ نماز باجماعت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، 27 گنا زیادہ کہتے ہیں کہ جو گھر میں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ گنا جو ہے الحمدللہ سے 27 گنا زیادہ جو ہے وہ مسجد میں۔ ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو۔ ذالک من انباء الغیب، اے نبی یہ سارے قصے من جملہ غیب کی خبروں سے ہم آپ کے آگے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آیت ہے کہ اے نبی یہ سارے واقعات میں تو آپ نہیں تھے۔ مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی، اسی طریقے سے مریم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن سے ہوئے، تو ایمان لاتے ہیں آپ تو نہیں تھے۔ تو اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کے سامنے اے نبی آپ کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، نوحی وہی کر رہے ہیں الیک آپ کی طرف، وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور اے نبی آپ ان لوگوں کے پاس اس وقت موجود تو نہیں تھے کہ جب وہ قرآن دازی کے طور پر اپنے قلموں کو، اقلامہم اپنے قلموں کو پانی میں ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم کہ کون کفالت کرے گا حضرت مریم سلام علیہ۔ یعنی یہاں معلوم ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں اس ٹیمپل کے اور پیسٹ بھی تھے جو سب چاہتے تھے کہ یہ بچی میرے تحویل میں ہو، میں اس کی تربیت کروں، میں اس کی سربراہی کروں، میں اس کی سپرویژن کروں، کیونکہ یہ تو اللہ کے لیے وقف کر دی گئی ہے، بہت عظیم ترین بچی ہے یہ۔ تو وہ قلم پھینک کر قرآن دازی کا جو معاملہ ہوتا تھا پچھلے زمانے میں، وہ قلم پھینک کے قرآن دازی کرتے تھے۔ اب اللہ کی یہ منشا تھی کہ اللہ نے حضرت زکریہ کو اس قرآن دازی میں نام نکال کے لگوا دیا ان کی کفالت کے لیے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے، ایہم یکفل مریم کہ کون کفالت کرے گا اس بچی مریم کی، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور اے نبی آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب یہ باہمی اختلافات کر رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اور وہ وقت یاد کریں جب فرشتوں نے کہا مریم سے، یا مریم اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان فرشتوں نے کیا کہا، بے شک اللہ تعالیٰ اے مریم تم کو بشارت دیتا ہے بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی جو من جانب اللہ کا ہوگا۔ یہ فرشتوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گویا کہ بشارت دے رہے ہیں کہ وہ ایک کلمہ ہوگا من جانب اللہ کی طرف سے، اور وہ کلمہ کیا ہوگا، وہی مطلب پھونک، اور وہ پھونک کس نے ماری، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ یہ واقعہ آئے گا حضرت مریم کی پوری ڈیٹیل سورہ مریم 16ویں پارے میں آئے گی۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اور اس بچے کا نام کیا ہوگا، لقب کیا ہوگا، عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم، وجیہن فی الدنیا، وہ باآبرو ہوں گے اور بہت بابرکت ہوں گے دنیا میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، والآخرہ ومن المقربین، دنیا میں بھی ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے، ومن المقربین، اور بہت ہمارے مقرب بندوں میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدمیوں سے کلام کریں گے، بات چیت کریں گے، اچھے اخلاق سے بات کریں گے، فی المہد وکہلا، اپنی بچپن کی حالت میں بھی، اور وکہلا، اور اپنی ضعیفی کی عمر میں بھی۔ یعنی دو معاملات ہیں، میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں، بچپن کی معاملات اور ضعیفی کے معاملات، دونوں معاملات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرا ہے۔ جب وہ بچے کی حالت میں تھے، حضرت مریم علیہ السلام جب وہ گود میں لے کر آئی تھی اپنی قوم کے سامنے، اس ٹائم بھی انہوں نے بات چیت کری ہے، اور ساتھ ساتھ کیا بتا رہے اللہ، وکہلا، بڑی عمر میں بھی، اور کہلا کا مطلب جو آتا ہے وہ 40 برس کی عمر میں آتا ہے، اور آپ لوگ کو معلوم ہے، بلکہ شاید نہ پتہ ہو یہ بات، لیکن 33 برس میں جب حضرت عیسیٰ 33 ایئرس کے تھے، وہ سمائے دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ گویا کہ اس آیت کی تکمیل ابھی ہونی باقی ہے دوستوں۔ اس آیت کا اشارہ کیوں کیا گیا، کیوں کہا گیا کہ بوڑھی عمر میں بھی تم سب سے بات کریں گے؟ وہ کیا انسان بوڑھی عمر میں ویسے بات نہیں کرتا کیا؟ نہیں، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی اتنی عمر ابھی ہوگی، وہ واپس آئیں گے، 40 سال کے ہوں گے، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور ان کے ذریعے سے اللہ خلافت منہاج النبوہ قائم کرے گا، جو کہ صحیح احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج کے رہے گا۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ شائستہ لوگوں میں ہوں گے، صالح ہمارے بندے، نیک، فرما بردار، مطیع، اطاعت پرہیز، اطاعت گزار بندے ہوں گے، ہمارے صالحین، صالح بندے ہوں گے۔
قالت ربی انی یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. اب دیکھیں وہی انداز آ رہا ہے ری ایشورنس کا کہ حضرت مریم کہہ رہی ہیں کہ اے رب میرے کیسے میرے یہاں بچہ ہوگا, یکون لی ولد, حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا, ولم یمسسنی بشر, میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے, مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا. مرد ہاتھ لگاتا کوئی یہ بات ہوتی کہ ذہنی تقاضا ہوتا, فطرت کا تقاضا پورا ہوتا, میاں بیوی کی ایک کشش ہوتی, اس سے اولاد جو کہ ظاہری تقاضے ہیں اور حالت معجزہ سے ایک دم وارا ہے, اگر یہ ساری چیزیں ہوتی تب تو بات سمجھ آتی. لیکن میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ مجھے کسی شوہر نے کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہی نہیں, کیسے ہوگا؟ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء, اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا, بالکل ایسا ہی ہوگا. یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. اذا قضا امرا, جب کبھی وہ کام کا کوئی ارادہ کرتا ہے, کسی امر کا, قول امر کا, دیکھیں امر کا لفظ ہے جہاں پہ ٹائم لمٹ نہیں ہوتی, جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے فإنما یقول له کن, تو وہ صرف یہ کہتا ہے ہو جا, فیکون, آرام سے ہو جاتی ہے وہ چیز. ویعلمہ الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل, اور اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم بتائے گا کتاب کی بھی اور حکمت کی بھی, والتوراۃ والانجیل یعنی تورات اور انجیل کی. اس میں یہ جو واو آئے ہیں, یہ جو واو کا لفظ آیا ہے یہ دیکھ لیجئے آپ لوگ, درمیان میں 3 واو آئے ہیں. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, والحکمہ کا واو, والتوراۃ کا واو, والانجیل کا واو. اس میں یہ سمجھ لیجئے ان میں جو درمیانی واو ہے وہ یعنی کے معنی میں ہے, یعنی تورات اور انجیل سکھائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ تورات میں بھی میں آپ لوگ کو یعنی اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعلیم دے گا ان کو کتاب اور حکمت کی, کتاب و حکمت کی باتیں سکھائے گا. والتوراۃ والانجیل یعنی تورات اور انجیل. کیوں؟ کیونکہ تورات میں بھی احکام تھے, میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو, تورات میں احکامات تھے, حکمت کوئی نہیں تھی. لیکن انجیل میں صرف حکمت ہی حکمت تھی, احکام کوئی نہیں تھے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل میں سے بھیجے ہوئے. رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, اور وہ پیغمبر ایک واضح نشانی لے کر آئیں گے, مطلب پیغمبر بنا کر تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت کا کافی دلیل لے کر تمہارے رب کی طرف سے آئیں گے. یعنی وہ کہیں گے کہ میں اپنے پروردگار کی ایک نشانی بھی ہوں, ایک تو میری ذات خود, میری پیدائش خود معجزان ہے, اور جو میں تمام معجزے کرتا ہوں وہ بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میں اپنی نبوت کا جو دعویٰ لے کر آیا ہوں اس میں جتنے معجزے لے کر آتا ہوں, یہ بیسیکلی یہاں پہ ایک میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ یہاں ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اب دعوت کا انداز شروع ہو گیا ہے. یہ بات مجھے تھوڑا پہلے بتا دینی چاہیے تھی, لیکن درمیانی واقعات جو ان کی پیدائش کیسے ہوئی, کیسے واقعات ہوئے, ان کو ابھی یہاں نہیں لے کر آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اب انداز آپ لوگ کو آیت نمبر 50 سے شروع ہو جائے گا, 49 اور 50 سے. انی اخلق لکم من الطین, من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. اور یہ تمام معاملات انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر, اب یہاں ان کے معجزات شروع ہو چکے ہیں, اور وہ معجزات کیا ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے. یہ سارے کے سارے معجزات اللہ کے اس نبی کے ذریعے سے ہوئے, لیکن ساتھ ساتھ باذن اللہ کا لفظ آپ لوگوں کو بار بار نظر آئے گا. اللہ کی منشا کے ساتھ, اللہ کے حکم کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کرنے میں کامیاب ہوتے تھے. اور ان معجزات میں کیا ہے, انی اخلق لکم من الطین, کہ میں گارے میں سے شکل بناتا ہوں, کہیت الطیر, جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے, فانفخ فیہ, جب میں اس میں پھونک مارتا ہوں, فیکون طیرا باذن اللہ, تو وہ جاندار پرندہ بن کر اڑنے لگتا ہے. یعنی اگر میں کوئی مٹی کا پتلا بناؤں اور اس کے اندر جس طرح گارے سے کوئی شکل بناؤں پرندے جیسی, اور اس کے اندر اپنی پھونک ماروں, لیکن وہ پرندہ اچانک پھر زندہ ہو جاتا ہے, اڑنے لگتا ہے. لیکن آگے الفاظ کیا ہیں, باذن اللہ, اللہ کے حکم سے یہ ہوتا ہے, میری اس میں کوئی منشا نہیں ہوتی. فابرئ الاکمہ والابرص, اور تم دیکھتے ہو میری قوم کے بندوں کہ میں مادر زاد اندھے کو, اور برس یعنی لیپروسی, جزام, والابرس, جزام کے بیمار کو, واحیی الموتى باذن اللہ, ان بیماروں کو بھی میں زندہ کر دیتا ہوں, صحیح کر دیتا ہوں, اور واحیی الموتى, اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو, باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے معجزے ہیں یہ معجزات, تو بلکہ یہ تو ساری کی ساری صفات ذات باری تعالیٰ کی ہے کہ وہ زندہ کو مردہ کرتا ہے, مردے کو زندہ کرتا ہے. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کام کر رہے ہیں, وَوَحْيِ الْمَوْتَى, زندہ کر دیتا ہوں مردہ کو, ٹریٹ کرتا ہوں بیماری کو, جزام کو, لیپروسی کو, لیکن بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, اور میں تم کو بتلا دیتا ہوں جو چیزیں تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو, تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم, اور میں وہ بھی بتا دیتا ہوں جو گھر میں تم لوگ اسٹوریج کرتے ہو, جمع کرتے ہو. ان فی ذلک لآیہ,
بے شک اس میں نشانیاں ہیں بڑی بڑی لکم تم لوگوں کے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانا چاہو یا واقعتاً تم ایمان والے ہو، ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں اس طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوا آؤں اس کتاب کی یعنی تورات کی جو میرے سامنے ہے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں تاکہ وہ چیزیں حلال کر دوں تم پر جو تم نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں اس لیے آیا ہوں، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس دلیل نبوت لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، رسولاً الی بنی اسرائیل، کیونکہ وہ قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اور رسول قتل نہیں ہوتے، اس لیے اللہ نے ان کو آسمان کی طرف اسینڈ کر کے اٹھا لیا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو بس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میرا کہنا مانو، میرا کہنا مانو گے انڈائریکٹلی تم اللہ کا کہنا مانو گے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، تو اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور بے شک یہی سیدھا راستہ ہے۔ آگے چلتے ہوئے اللہ نے فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار دیکھا، محسوس کرا کہ وہ انکار کر رہے ہیں، یعنی وہی یہودیوں کی جماعت، قال من انصاری الی اللہ، تو آپ نے فرمایا کون ہے ایسے آدمی جو میری مددگار ثابت ہوں اللہ کے واسطے۔ اب یہ حواریین کا معاملہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اب ان کی جو دعوت ہے تبلیغ ہے وہ اختتامی مرحلے پہ آ رہی ہے، اور میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ درمیانے وقفے کو کاٹ کر اب یہود کے علماء کی طرف روئے سخن ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے شدید ترین مخالفت کس نے کری ہے؟ یہودیوں کے علماء نے کری ہے، کیونکہ ان کی مسندیں، ان کی چودراہٹیں، ان کا غرور اور ان کا تکبر، ان کو لگ رہا تھا کہ خطرے میں پڑ رہی ہے یہ ساری چیزیں۔ تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، کہ ہم مددگار ہیں اللہ کے دین میں، ان کے مقابلے میں آپ کے لیے۔ یعنی حواری کون تھے؟ حواری وہ دھوبی تھے، حواری کہتے بیسیکلی دھوبیوں کو ہیں جو کپڑا دھوتے ہیں، یعنی صاف شفاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کردار اور اخلاق کی صفائی والے کو بھی دھوبی کہتے ہیں یا حواری کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ جو دعوت دیتے تھے جس جگہ پر وہ جھیل کے کنارے ہوتی تھی، تو وہاں دھوبی بھی یا مچھیرے بھی ہوتے تھے، مچھلیوں کا بھی شکار کرتے تھے، جس کے بارے میں خود حضرت عیسیٰ بھی کہتے تھے کہ آؤ میں تم کو مچھلیاں کیا پکڑ دو، آؤ میں تم کو انسانوں میں شکار سمجھانا سکھاؤں اور کرنا سکھاؤں۔ تو وہ ایک طریقے سے دھوبی بھی کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کو، اور ایمان والے وہی دھوبی ایمان والے بن گئے۔ ان کی دعوت کا اثر اتنا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ ایمان والے بن گئے۔ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پہ، وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پہ، وشہد، اور ہم گواہی دے رہے ہیں بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ رب ہمارے ہم ایمان لائے اس چیز پر جو کہ انزلت واتبعنا، جو کہ آپ نے نازل فرمائی ہے، یعنی اس سے پہلے تو تورات نازل ہوئی تھی، واتبعنا الرسول، اور ہم رسول کا اتباع کرتے ہیں، رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اس زمانے میں تھے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو اب تو ہمیں کتاب میں گواہ لکھ دے کہ ہم تصدیق کرنے والوں میں اپنا شمار کر رہے ہیں۔ اب آ رہی ہے وہ آیت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی چال چلی اور اللہ تعالیٰ نے بھی چال چلی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اب یہ چال کیا ہوئی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی چال کیا ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا چال ہوئی، اور جو یہودی کے علماء تھے انہوں نے کیا چال چلی؟ یہودی کے علماء نے چال چلی کہ ان کو پکڑوانا چاہا۔ ان کو اصل میں یوں سمجھ لیجئے اس ٹائم تک تو یہ یہودی ایک طریقے سے مائنورٹی تھے، جس طرح آج بھی کئی اسٹیٹس میں کچھ کمیونٹی مائنورٹی ہوتی ہے، اسی طریقے سے وہاں اس اسٹیٹ میں یہودی مائنورٹی میں تھے، بادشاہت نہیں تھی ان کی، لیکن وہ جو ہوتا ہے ایز اے پپٹ کنگ، کہ حکومت اصل میں تو رومن کی تھی، اسپونٹس وہاں کا ایک مشہور وہ بادشاہ تھا، تو رومن امپائر کی حکومت تھی اس دور میں، اور پپٹ کنگ ایک طریقے سے جو کہ کٹ پتلی ہوتی ہے وہ یہودی تھے، اور جب کوئی کیپٹل پنشمنٹ کا دور آتا تھا تو وہ یہودی نہیں دے سکتے تھے، تو وہ دیتے تھے رومن، اصل رومن امپائر تھے، رومن گورنمنٹ تھی، اس کی طرف سے اجازت کے بغیر کسی فرد کو کوئی جرم ثابت کرنا ہوتا تھا تو رومن امپائر سے ہو کے گزرتا تھا۔ اس طرح اکیلے یہودی ان پہ جرم ثابت نہیں کر سکے، ان کو رومن امپائر کے بڑے بڑے گورنرز کو اپنی مٹھی میں لینا چاہا، ان سے باقاعدہ مناظرہ بازی کری اور ان کے سامنے اپنی رائے پیش کری کہ دیکھو یہ حضرت عیسیٰ کہاں سے آئے ہیں، جو ان کی والدہ ہیں حضرت مریم، ان کا تو کوئی شوہر ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ تو ولد الزنا ہے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے بھڑکائے، ان کے کان بھرے ان کے خلاف، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے اپنی چالیں چلیں۔ بہرحال وہ رائے پیش کر دیتے تھے، لیکن فیصلہ کہاں سے ہوتا تھا؟ اس کی ایگزیکیوشن میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں رومن گورنمنٹ کے تھرو ہو جاتی تھی، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو پھنساتے تھے، وہ ایسے ایسے الٹے سیدھے سوالات کر کے ان کو بھڑکاتے تھے کہ ان کی طرف سے کوئی اقدام ہو جائے اور بغاوت ایسا لگے کہ ان کی طرف سے ہو جائے اور فیصلہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ کر دیں۔
یہ معاملہ تھا۔ اب اللہ نے کیا چال چلی؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی چال چلی اور اللہ بہترین چال اور تدبیر کرنے والے۔ اور اللہ کی چال اور تدبیر یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ لوگ گرفتار کروانے جا رہے تھے تو ان کے ہی حواری میں سے ایک شخص نے کیا کہتے ہیں گرفتار کروایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو انہی میں حواری میں سے اللہ تعالیٰ نے اس حواری کی شکل کو ڈپلیکیٹ بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شبیہ بنا دیا۔ یہ دیکھیں یہ الفاظ قرآن میں نہیں ہیں، حدیث میں نہیں ہیں، یہ جو پورا واقعہ ہوا ہے ان کی گرفتاری کا، البتہ تو وہ گرفتاری نہیں ہوئے، وہ تو آسمان پہ اللہ نے اٹھا لیا، بر رفع اللہ الیک، اللہ تعالیٰ نے پورا آسمان پہ اٹھا لیا۔ بہرحال قرآن اور حدیث میں نہیں ہے کہ کیا ہوا وہ واقعہ، لیکن اور ہمارے یہاں کہیں تفسیر میں بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو کہاں ملے گا تفسیر میں۔ لیکن انجیل بن نواس جو ان کی کتاب ہے، انجیل بن نواس میں یہ واقعہ ملا ہوا ہے، جو کہ پوپ کی لائبریری سے برآمد ہوئی ہے وہ کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ پورا کہ انہی حواری میں سے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پارٹی میں سے سارے لوگ تھے، انہی ایک حواری میں سے کسی ایک نے غداری کری اور ان کو پھنسانے کی کوشش کری۔ کس طرح پھنسانے کی کوشش کری؟ انہوں نے گیدرنگ بٹھائی، ایک واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ میں تھے اور باغ میں بھی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پہ پرانا باغ کا سامان رکھ دیتے ہیں، وہاں وہ اپنی عبادت کر رہے تھے، اللہ سے لو لگاتے تھے، اسی طریقے سے تسبیح اذکار کرتے تھے۔ ان حواریوں میں سے کسی ایک حواری نے یہ کہا کہ رومن امپائر کے کچھ بندوں کو لے کر آیا، وہاں کے کچھ سپاہیوں کو لے کر آیا اور اس نے کہا کہ میں اندر جاتا ہوں جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور میں وہاں جا کے اندر آواز دوں گا اے میرے آقا، تو جیسے ہی وہ میں اے میرے آقا بولوں گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر آئیں گے، تو آپ ان کو پکڑ لیجیے گا، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ اب بہرحال جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہ سارا واقعہ میں آپ لوگوں کو انجیل بن نواس کا بتا رہا ہوں جو کہ پوپ لائبریری سے برآمد ہوئی ہے، اوکے۔ بہرحال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس باغ کے اندر، وہ اس کمرے کے اندر تھے، تو اونچی جگہ پہ تھے، تو آس پاس اس باغ کے باہر جو ہے وہ 12 حواری موجود تھے۔ اب جب یہ حواری گیا ہے جو کہ جس نے غداری کری ہے، اندر گیا ہے بتانے کے لیے کہ اے میرے آقا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سن کے باہر آتے تو ظاہر بات ہے رومن امپائر نے ان کو پکڑ لینا تھا۔ ہوا یہ کہ جب یہ گیا ہے اندر بولنے کے لیے کہ اے میرے آقا، اسی ٹائم اچانک یکا یک چھت پھٹی ہے اس کمرے کی، 4 فرشتے نازل ہوئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جوں کا تو ایسے کہ ایسے ہی آسمان پہ اٹھا کے لے گئے۔ اور یہ جو شخص اندر آیا تھا، غداری والا غدار جس نے بغاوت کری، اس کی شکل کو اللہ تعالیٰ نے ڈپلیکیٹ بنا دیا، بر رفع اللہ الیک، ایک تو اللہ لے گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ساتھ ساتھ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے اوپر آسمان کی طرف، 4 فرشتے ان کو لے گئے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو غدار آیا تھا اس کو اللہ نے ڈپلیکیٹ بنا دیا، شبیہ بنا دیا، دیتی چہرہ ویسا ہی دے دیا، پوری باڈی ویسے ہی دیتی۔ اب جب یہ نکلا ہے باہر تو سارے 12 حواری جو باہر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ تو ہمارے آقا ہیں، اے ہمارے آقا، اور یہی سن کر سارے کے سارے رومن امپائر کی جو سپاہی وہاں موجود تھے، ایک طریقے سے جس طرح پولیس ہوتی ہے کہ پولیس کو تو کام کرنا ہوتا ہے لیکن کوئی انڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے، تو یہ جب بندہ باہر نکلا ہے تو 12 حواری جو موجود تھے انہوں نے سمجھا حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں، انہوں نے کہا اے ہمارے آقا، رومی سپاہی سمجھے یہ تو وہی ہیں حضرت عیسیٰ، انہوں نے پکڑوا دیا، گرفتار کروایا اور سولی دے دیا گیا اس شخص کو، لیکن سولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا گیا ہے، وہ واپس آئیں گے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو وہ دجالی فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ یہ ہمارا، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ایمان۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگ خدا نہیں مانتے، وہ اللہ کے صرف برگزیدہ ایک رسول ہیں، نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے اسلام میں جو کہ عیسائی بڑے زور و شوق سے بولتے ہیں، اور نہ ہی ایسا کوئی واقعہ ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ وذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔